سبق نمبر 16 کی پہلی بات آیت کریمہ حیات انبیاء علیہم السلام پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے ان کو آپ مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ زندہ ہے وہ، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ہے جو رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو بدلہ میں بطور انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات نصیب فرماتے ہیں۔ یہ حیات والا اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات کے بعد نصیب ہوا ہے اور ان کو بھی یہ حاصل ہے، یعنی جیسے شہید کو حیات حاصل ہے ایسی نبی کو بھی حیات حاصل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہے۔ نمبر 1 حدیث کی وجہ سے، حدیث مبارک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا تھا تو وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر محسوس فرما رہے تھے اور اس حالت میں آپ کی وفات ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہے اور شہید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں تم نے ان کو مردہ نہیں کیا بلکہ وہ زندہ ہے۔ نمبر 2 شہید کو جو اعزاز ملا ہے حیات کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اگر شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتا تو اسے یہ اعزاز کبھی نہ ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا پھر قتل ہوا پھر اعزاز ملا۔ اس سے ثابت ہوا اگر شہید زندہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولا زندہ ہے۔ حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 میں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہے اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، پس اس حیات میں قوی تر حضرات انبیاء علیہم السلام ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات عطا فرمائی ہے۔ صراحتاً بھی آپ کو پیش کی گئی کہ جیسے شہداء زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، اور دلالتاً بھی آپ کو بیان کیا گیا کہ شہید اس لیے زندہ ہے کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی اس سے بڑھ کر زندہ ہے، کہ شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے اور نبی مقتول فی اللہ ہے۔ جب مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے مقتول فی اللہ کیوں زندہ نہیں ہے؟ مقتول فی سبیل اللہ میں سبیل کا واسطہ ہے تو وہ اللہ کے راستے کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں کٹتا ہے، اور نبی مقتول فی اللہ ہے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے، لہٰذا نبی مقتول فی اللہ ہے، نبی اس سے بڑھ کر زندہ ہے۔ ان میں تو مقتول سبیل کا واسطہ بھی نہیں ہے، سبیل کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 حیات انبیاء علیہم السلام پر حدیث مبارکہ مسند ابو یعلا الموصلی صفحہ نمبر 658 رقم الحدیث 3425 من حدیث انس بن مالک عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 عقیدہ حیات انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام اپنی مبارک قبروں میں اپنی دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلف ہونے کے بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہے، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں،
جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی، حیات روحانی۔ نمبر 4 مسائل میں سے نماز کی سنتوں اور مستحبات کا بیان۔ نماز کی سنتیں 20 سنتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا کانوں کی لو تک، سنتیں۔ نمبر 2 ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا اور قبلہ رخ کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 3 گردن اور سر کو نہ جھکانا بلکہ جس طرح میں بیٹھا اس طرح برابر کے اس کو کرنا، ہاتھ اٹھانا پھر اس کو اپنی حالت پر قبلہ رخ کرنا اور گردن اور سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر، یہ پشت پر ہو گیا۔ انگوٹھی اور چنگلیاں سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ کر، اس طرح ان دونوں سے آپ اس کو پکڑیں گے، ان دونوں سے، تو یہ دائیں ہاتھ کا ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پشت پر اور اس سے اس طرح پکڑیں گے، اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھنا اور پھر ناپ کے نیچے رکھنا۔ تو یہ بھی تقریباً 4 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، دوسری چیز دونوں انگلیوں سے پکڑنا، تیسری چیز 3 انگلیوں کے اس کو اوپر رکھنا، اور چوتھی چیز ناپ کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 5 پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا۔ نمبر 6 صرف پہلی رکعت میں قراءت کے لیے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 7 ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 8 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ پہلی اور دوسری رکعت کی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے اور تیسری اور چوتھی میں سنت ہے۔ نمبر 9 سورۃ الفاتحہ کے بعد امام اور منفرد کا آمین کہنا، قراءت بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا۔ نمبر 10 ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین کو آہستہ آواز سے کہنا۔ نمبر 11 سنت کے مطابق قراءت کرنا، سنت کے مطابق قراءت کرنا۔ فجر اور ظہر میں سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک کی صورتیں پڑھنا۔ عصر اور عشاء میں سورہ طلاق سے سورۃ البینہ تک کی صورتیں ایک ایک صورت پڑھنا، اور مغرب میں سورۃ الزلزال تا آخر قرآن مجید کی مختصر صورتیں پڑھنا۔ 12 رکوع اور سجود میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا۔ نمبر 13 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا، بالکل اس طرح سیدھ میں رکھنا، اور ہاتھ کی انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا، اس طرح پھیلا کر وہ گھٹنے کو پکڑنا۔ اور 14 قوم میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا، مقتدی کو اللہم ربنا لک الحمد پڑھنا، اور منفرد کو سمع اللہ اور ربنا لک الحمد دونوں پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 15 سجدے میں جاتے ہوئے پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر آپ نے ناک رکھنی ہے، پھر آپ نے پیشانی رکھنی ہے، یہ سنت ہے۔ نمبر 16 جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھنا اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا رکھنا کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو، نیز دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، اور تشہد میں کلمہ شہادت پر انگلی کا اشارہ کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 17 آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ 18 درود شریف کے بعد دعا مانگنا، یہ سنت ہے۔ 19 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یہ سنت ہے۔ اور 20 امام کو دونوں سلام بلند آواز سے کہنا، مگر دوسرے سلام کو پہلے سلام کی بنسبت پست آواز سے کہنا، یہ سنت ہے۔ یہ 20 نماز کی سنت ہو گئی۔ نماز کے مستحبات۔ نمبر 1 رکوع سجود میں منفرد ہو، اکیلے نمازی ہو تو 3 سے زیادہ مرتبہ تسبیح پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 قیام میں مقام سجدہ کو، رکوع میں قدم پر اور سجدے میں ناک پر اور قعدے میں گود میں اور سلام میں کندھوں پر نگاہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 3 حتی الوسع کانسی کو روکنا،
نمبر 4 جمائی کو روکنا، لیکن اگر منہ کھل جائے تو پھر منہ پر ہاتھ رکھنا۔ چنانچہ قیام میں جمائی آ جائے تو دایاں ہاتھ اس طرح آپ نے رکھنا ہے، اگر باقی ارکان میں آ جائے تو بایاں ہاتھ آپ نے اس طرح رکھنا ہے۔ یہ ہو گئے نماز کے 4 مستحبات۔ اور 5ویں بات مسنون دعا۔ سنن ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول اذا قام من المجلس، اس میں سنت دعا ذکر کی گئی ہے کہ مجلس سے اٹھنے کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔